کہ آ جائے اس کے شرعی احکام ہم نے سنے تھے کہ کس طرح کی کہ آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا۔ اب وضو میں کہہ کے 5 ضروری شرعی احکام ہو سکے تو یہ ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، کیونکہ یہ ضروری ہیں۔ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کہہ کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر کے آئی اور اس میں کھانا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی حالت میں باوضو ہیں اور کہہ آ گئی، چاہے جان بوجھ کر کی یا خود آ گئی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ منہ بھر کے ہو، منہ بھر کے، یہ شرط اس میں، چاہے جان بوجھ کر کریں یا خود بخود، دونوں صورتوں میں اب اس میں کھانا پانی صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو منہ بھر اور دوسرا کھانا پانی اور صفرا، خالی بلغم آیا تھوڑا بہت، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہتے خون کی قے بھی وضو توڑ دیتی ہے۔ بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ خون تھوک سے کم نہ ہو، یعنی مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہو تو خون غالب ہے، قے کی اور اس میں خون غالب ہے، سرخ رنگ زیادہ ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی۔ اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے کا ایک اہم مسئلہ ہے، منہ بھر کے بلغم کے علاوہ یہ ناپاک ہے۔ بلغم کے علاوہ جو بھی منہ بھر کے آئے گی وہ ناپاک ہے۔ اس کا کوئی چھینٹا کپڑے پر پڑ گیا، جسم پر پڑ گیا تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی پرواہ نہیں کرتے، منہ وغیرہ پر جو ناپاک قے لگ جاتی ہے اس کو بھی کسی کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، رومال سے صاف کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ بھول کر جو کھا پی گیا اسے اللہ نے کھلا دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، وہ روزہ پورا کرے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا روزہ نفل ہو۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ ہاں، روزہ دار بہت ہی اگر کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اور بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا، دیگر عبادتیں بھی کر سکے گا۔ چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے کھانا کھا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ روزہ ہے، اب رمضان میں تو سب کا تک عموماً روزہ ہی ہوتا ہے، اور بندہ اتنا کمزور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے اگر یاد کرا دیں گے کہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، کھانا چھوڑے گا تو اب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا روزہ پورا کرنا، باقی عبادات مشکل ہو جائیں گی، تو بہتر ہے اسے نہ یاد کرایا جائے، کھا لے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کتنی شریعت میں آسانی ہے، تو بہتر ہے اسے نہ یاد کرانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں جوان کو دیکھے کہ بھول کر کھا رہا ہے تو جوان کو یاد دلا دے، صحت مند بندہ کھا پی رہا ہے اسے یاد کرا دے، بھائی روزہ ہے آپ بھول کر کھا رہے ہیں۔ اور اگر کسی بوڑھے کو دیکھے یا کمزور کو دیکھے تو یاد نہ کرائے، اسے کھانے دے۔ مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے، کیونکہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی جوان بھی ایسا ہے بیچارہ بالکل ہی کمزور ہے، حالت خراب اس کی، وہ بھی نہیں پورا کر پائے گا روزہ، اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ آج کل نوجوان بھی بوڑھے کو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جوانوں کی آج کل حالت بیچارے اس عمر میں 100 بیماریاں لگی ہوتی ہیں، تو یہ اکثر کے لیے کبھی طاقتور نوجوان ہو۔ اچھا، اکثر بوڑھے کمزور ہوتے ہیں، لیکن ہر بوڑھا بھی کمزور نہیں ہوتا، ماشاءاللہ کئیوں کو اللہ نے صحت دی تھی، چلتے پھرتے بھی ہیں۔
اور جوانوں سے زیادہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن اکثر چونکہ بوڑھے کمزور ہوتے ہیں تو یہ اکثر کے لیے حکم ہے. چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اصل ہے طاقت اور کمزوری. بعض کا بوڑھے میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ ایک لگائے اگلے کا کام کر دے، بعض کا جوان میں بازو میں طاقت نہیں ہوتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قوت اور ضعف پہ، طاقت اور کمزوری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بڑھاپے یا جوانی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ہاں اگر اس صورت میں کہ بوڑھا واقعی کمزور ہے تو اس ضعف اور بڑھاپا دونوں چیزیں پائی جائیں تو اس صورت میں یاد نہیں کرانا چاہیے. لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں ہے، اور بوڑھا اگر طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے. بوڑھا آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، اب اس کو یاد کرانا واجب ہے، نہیں کرائیں گے تو گناہ گار ہو. روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مکھی، غبار، دھواں، خواہ غبار آٹے کا ہو، جو کا ہو، چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہو، یا اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی ہو، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے ہو، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار جو اڑ کر حلق میں جاتا ہے، روزہ دار ہونا یاد تھا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر بتی سلگ رہی ہے، اس کا دھواں ناک میں گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں جان بوجھ کر کھینچے گا ناک سے، اب وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود جو چلا گیا اس سے نہیں ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر یہ عمل کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بھری سینگی، یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے جس میں سوراخ کیا ہوا سینگ درد کی جگہ رکھ کر منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں، تو یہ بھری سینگی ہوتی ہے. بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا. تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزے کے اور بہت سارے احکام ہیں، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں شرعی احکام علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ